علم تو علامتوں سے ہے، علامت سے علم ہے، تمام کی تمام کائنات جو ہے علامت ہی تو ہے، تو علامتوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اور جو اوجھل ہے، جو سین ہے اور جو ان سین ہے، سب کا سب علم ہے۔ انسان خود بھی ایک علم ہے، آپ بھی تو اسی کی علامت ہو، آپ سے بھی تو اسی کا ہی علم ملتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور طلسم ہوش ربا کیا ہو کہ تمہارے ارد گرد اور خود تمہارے اندر نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، علامات ہی علامات ہیں، اور علامات سے جو ہے وہ علم ہی علم ہے۔ تو اب یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ان علامتوں سے علیم تک پہنچے، تو علیم کا علم حاصل کرے۔ جس نے یہ علامتیں تخلیق کی ہیں، یہ علامتوں کا ہی کھیل ہے۔ پڑھنے والی چیز سے زیادہ جو ہے وہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ وہ خرد سے جو ہے وہ پرے کی کہانی ہے۔ علامتوں سے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے، اور وہ قید خود انسان کی اپنی ایک مخصوص سوچ کی قید ہوتی ہے۔ اس کو جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے، اس نے اس کی سوچنے کے زاویے کو ایک خاص ساخت دے دی ہے، ایک زاویہ نگاہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور وہ اسی عینک سے اس پوری کائنات کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اب اگر اس سے آگے دیکھنا ہے تو پھر وہ عینک اتارنی پڑتی ہے، اور کیونکہ اب آپ اس عینک کے عادی ہو چکے ہیں، آپ کو وہیں سے ہی ساری کائنات جو ہے وہ ٹھیک نظر آتی ہے، تو اگلا علم پھر کیسے حاصل ہوگا؟ تو سوچ کی ایک کال کوٹھڑی سے سوچ کی دوسری کال کوٹھڑی کے اندر منتقل ہونا سوچ کی آزادی نہیں ہوتی، یہ کوئی فریڈم آف تھاٹ نہیں ہوتا۔ میں کمپیریٹو ریلیجنس کا، لٹریچر کا، فلسفی کا، ہسٹری آف سویلائزیشنس کا، سائیکالوجی کا، پیراسائیکالوجی کا، لیٹرز کا، نیومرولوجی کا، میٹا فزکس کا، ان علوم میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا ہمیشہ سے حریص رہا ہوں، متھس کا۔ تو یہ انسان کو اندھیروں سے صرف خدا کی ذات جو ہے وہ نور میں لے کر جاتی ہے۔ ظلمات سے جو نور کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرائے تو ہوتا ہے، ورنہ ظلمات میں ہی انسان بڑھتا رہتا ہے، اور اسی میں ہی جو ہے وہ ترقی کرنے کو سمجھتا ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا ہے۔ تو یقین کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے جسے علم الیقین جو ہے وہ کہتے ہیں، دوسری عین الیقین ہے، اور تیسری حق الیقین ہے۔ تو اللہ سائیں کے حوالے سے عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ علم الیقین کے درجے پر رہتی ہے۔ یہ کتاب کا، درس کا، قانون، من و تو کے فرق میں رہنے والا شعور ہوتا ہے۔ اس درجے میں اچھائی برائی کی پہچان جو ہے وہ ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ یہ تحریر و تقریر کا جہان ہے، اس میں نفع و نقصان کا ترازو جو ہے وہ لٹکتا رہتا ہے۔ جنت و دوزخ اسی درجے کے مقام ہیں، یہاں مزاحمت جاری رہتی ہے، اور یہ جہان عقل ہے جسے علم الیقین کہتے ہیں، اور اسی جہان عقل میں عوام کی اکثریت علم الیقین کے درجے پر ہی رہتی ہے۔ وہ تفریق میں ہی چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ اچھے اور برے، نفع اور نقصان میں ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ تو یہ علم الیقین جو ہے وہ ہوتا ہے،
اور پھر دوسرے درجے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و فضل سے انسان جو ہے وہ عین الیقین کے مرتبے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ مشاہدے کا جہان ہے، آبزرور اینڈ آبزروڈ کی بات ہے۔ یہاں مزاحمت کچھ نہیں ہے، جو آبزرو کر رہا ہے وہ کیا مزاحمت تو نہیں کر رہا، وہ تو صرف آبزرو کر رہا ہے، اور شاہد اور مشہود دونوں الگ رہتے ہیں۔ آبزرور اینڈ آبزروڈ جو ہے، منو تو کی تکرار تو قائم رہتی ہے، لیکن متضاد نظر آنے والے واقعات کے پیچھے جو رضا کار فرما ہوتی ہے اس میں وہ طاقت حقیقی نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ فلسفہ و نفسیات کا علاقہ ہے، اور اس میں جو ترقی کر جاتے ہیں ان کو کثرت کے پیچھے چھپی وحدت جو ہے، the unity behind that apparent multiplicity جو ہے، اس کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، اور یہ عرفان ہوتا ہے، یہ عرفان کی جگہ ہے، عارفین کا ملک ہے۔ یہاں جھگڑا نہیں ہے، یہ حیرت کا علاقہ ہے۔ یہاں اس عارف کو ہر دن جو ہے وہ اس کے اوپر حیرت غالب رہتی ہے، اور حیرت ہوتی کیا ہے؟ حیرت وہ ہوتی ہے جو آپ کے ایکوائرڈ شدہ علم میں علم سے پرے کی آگے کی چیز ہو۔ تو آپ نے ابھی تک جو علم حاصل کیا اور جس بات کے اوپر ٹکے تھے اس سے بھی آگے کی کوئی کہانی آ جائے، تو یہ جو ہے وہ حیرت ہے، اور یہ حیرت کا مقام ہے، یہ متحیر ہونا ہے۔ تو عارفین جو ہے وہ متحیر رہتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں نا، ایک ذرے کے اندر سے کائنات نظر آ جائے، آپ کو کائنات میں ذرے نظر آ رہے ہیں، تو ایک ذرے میں سے اگر کائنات نظر آ جائے تو بندہ حیرت زدہ نہ ہو تو اور کیا کرے گا؟ تو اس علاقہ میں تحریر تو رہتی ہے، تقریر نہیں ہوتی۔ پہلے والا جو علاقہ تھا علم الیقین، اس میں تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، پیچھے ادھر میرے ارد گرد ساری تحریریں ہی تحریریں جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ تو دوسرا جو علاقہ ہے، جو مشاہدے کا علاقہ ہے، اس میں تحریر تو ہے لیکن تقریر اتنی نہیں ہے۔ تو یہ آپ سیجز کے اندر بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہیں، عرفاء کے اندر انہوں نے شاید کتب تو لکھی ہوں، مگر کبھی وہ اتنے واعظ اور بولنے والے نہیں رہے ہیں، ماں سوا ان کے جن کو صاحب ارشاد بنایا گیا اور جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ وہ سہولت کار بنے ظلمات سے نور میں لے جانے کے لیے۔ تو تیسرا درجہ جو اوپر بھی علم الیقین بھی آتا ہے، اور اسی دن جو ہے آپ عین الیقین بھی کر سکتے ہیں، اور حق الیقین میں خدا کو تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو صوفی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ علم و بس کری ہوں یار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ علم کے مخالف ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان، یہ علم الیقین ہی سب کچھ نہیں ہے جی، اس سے آگے بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، تو اس میں تو قدم رکھ۔ اعتراض جو ہے وہ علم سے نہیں ہے کہ علم حاصل نہیں کرو، یہ تو خود جو ہے وہ علم ہی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک سیڑھی ہے جو آپ کو شعور کے ایک اعلیٰ درجے پہ لے جاتی ہے، اور وہ جو اس لیڈر کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے علم الیقین، جو ہے وہ انفارمیشن کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو اچھا ہے آپ نے اٹھا لیا ہے، سارے ہی اٹھاتے ہیں یہ والا جو سٹیپ ہے علم الیقین کا، یہ تو سارے ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ دوسرا سٹیپ اٹھاؤ، یہاں پہ کیوں ہی رکے رہ گئے ہو؟ دیکھو تو صحیح اس کی کائنات میں، پڑھنے سے زیادہ یقین مانے دیکھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ عطا کرے کہ ہم اس کی کائنات کا حسن و جمال جو ہے وہ دیکھ سکیں۔